لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ گزشتہ ہماری گفتگو کہ کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور کربلا ہمارے لیے وہ کس طرح ایک ہدایت ہے اور نور ہے کہ کربلا تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ اور گزشتہ عرض کیا کہ ائمہ خدا علیہ السلام نے بعد از واقع کربلا کسی معصوم نے بھی دوبارہ پھر کوئی اور کربلا برپا نہیں کی، اگرچہ حالات ائمہ خدا کے دور میں بھی حالات کربلا سے کمتر نہیں تھے۔ وہی ظالم حکومتیں تھیں، چاہے بنی امیہ کی ہوں یا بنی عباس کی، اور وہی گمراہی، لیکن ائمہ خدا علیہ السلام نے دوبارہ پھر کربلا برپا نہیں کی، اور اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی کہ یہ ایک ہی کربلا تا روز قیامت ہدایت کے لیے، نور کے لیے اور دین کے لیے کافی و وافی ہے۔ لہٰذا اسی کربلا کی حفاظت کی جائے، اسی کربلا کو جاری رکھا جائے اور اسی کربلا کے پیغام کو عام کیا جائے، اور اس درسگاہ کربلا میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے یہ کربلا اسی لیے برپا کی تاکہ لوگوں کو غفلت سے جگایا جائے اور لوگوں کو جہالت سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف لایا جائے، جس طرح کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں زیارت عاشورہ میں بھی اور اسی طرح زیارت جامعہ میں بھی کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام اور ہدایت وہ لوگوں کے اعتقادات کو، لوگوں کی ایمان کو اور لوگوں کے یقین کو وہ محکم اور مضبوط کرنا ہے۔ اور اس دور میں سب سے بڑی مشکل وہ لوگوں کا وہ اعتقاد کا نہ ہونا اور اپنے ان اعتقادات کا پر ثابت قدم نہ ہونا، اور ان اعتقادات کا ضعیف ہونا اور کمزور ہونا کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے اعتقاد کو، لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑا، اور اس حوالے سے کہ انشاءاللہ وہ کربلا سے جو درس وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔
اور ہم نے عرض کیا کہ انسان کے تمام اعمال چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ تمام اعمال اس کے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہر عمل کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ عمل اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، اور عمل اس عقیدے کے مطابق ہی انجام پاتا ہے۔ لہذا اگر ایک بت پرست ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں مثلاً وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے ہیں، لہذا اس عقیدے کی بنا پر وہ بتوں کی عبادت اور پرستش کرتا ہے، ان کے سامنے وہ خضوع و خشوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ عرض ہوا کہ مشرکین مکہ اور دور جاہلیت میں جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خاتون معاشرے میں خاتون کو رہنے کا حق نہیں ہے، اور خاتون اور عورت اور بیٹیاں انسان کے لیے ننگ و عار کا باعث بنتی ہیں، نہ تو یہ انسان کی وہ اقتصاد میں کوئی مدد کر سکتی ہیں، نہ ہی یہ جہاد یعنی یہ جنگ میں وہ کسی مدد کی ہیں، اور بلکہ ممکن ہے کہ جنگ میں وہ خواتین کو اسیر کر لیا جائے تو یہ انسان کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کے پیچھے، اس عقیدے کے تحت وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ البتہ قرآن نے ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے، اور وہ فقط وہ بیٹیوں کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ کل اولاد کے، کہ یہ مشرکین مکہ کہ وہ اقتصاد کہ اپنی اولاد کو ہم کہاں سے کھلائیں گے اور کیسے ان کو ہم پالیں گے، لہذا اپنی اولاد چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، بیٹا ہو، وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پیچھے عقیدہ جو ہے وہ یہ اس قسم کا اگر ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا عمل اور نتیجہ جو ہے وہ یہی ظاہر ہوگا۔ لہذا یہ عمل انسان کے عقیدے پر مبنی ہے، عقیدے پر موقوف ہے۔ لہذا اسی وہ کہ چونکہ اعمال کا تعلق انسان کے عقائد سے ہے، انسان کے وہ ایمان اور اعتقادات سے ہے، لہذا آپ ملاحظہ کریں تاریخ میں ایک بہت بڑا وہ گروہ ایجاد ہوا کہ ہم نے پہلے بھی ایک مناسبت سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ گروہ مرجئہ نامی گروہ کہ یہ ایجاد ہوا بنی امیہ کے دور میں، اور ان کے اپنے خاص عقائد تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان اور اعتقاد اس کا تعلق دل سے ہے، انسان کا دل مومن ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، خوب عمل اگر انجام وہ نیک اعمال اچھے اعمال بجا لا سکتا ہے تو درست ٹھیک، اگر جو ہے وہ اچھے اعمال بجا نہیں لا سکتا تو انسان کے وہ ایمان پر کوئی غضن نہیں پہنچتی، انسان کا وہ ایمان وہ محفوظ ہے۔ اور اس کے پیچھے وہ جو ایک جو علت اس کی یہ تھی کہ اور اس عقیدے کو اور اس گروہ کو پشت پناہی کی بنی امیہ نے، اور یہ مسلمانوں میں ایک مرجئہ نامی گروہ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، عمل جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ایمان دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ اور یہ گروہ وہ بڑھتا گیا، اور حتیٰ اس گروہ کا یہ عقیدہ وہ باقی مسلمانوں میں بھی عملی طور پر رائج ہو چکا ہے۔ جناب مرحوم شہید مطہری اس بحث کو بیان کرتے ہوئے اور وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں کا، اس گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان دل میں کافی ہے، عمل اگر نہ بھی ہو تو لازم نہیں ہے، تو یہ عمل کا نہ ہونا اور ایمان میں عمل جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اب آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں کے باقی تمام مکاتب میں بھی عملی طور پر، لوگوں میں عملی طور پر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، حجاب جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اگر حجاب کر لے ٹھیک، اگر نہیں کرتے تو دل پاک ہونا چاہیے۔ وہ کیسا دل جو ہے وہ پاک ہے کہ جس میں ہر قسم کی برائی، انسان کے اعمال میں ہر قسم کی برائی بھی ہو اور پھر بھی انسان کا دل پاک ہو۔ یہ یعنی اس عقیدے کے نتیجے میں وہ اعمال میں، انسان کی زندگی میں وہ چونکہ وہ آزادی چاہتے تھے اور ہر قسم کی آزادی، لہذا
وہ اس عقیدے کے قائل ہو گئے، اس عقیدے کا نتیجہ جو ہے وہ عمل میں اسی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ لہذا انسان کا عقیدہ جو ہے نہایت مہم ہے، اہم ہے، اور انسان کے اعمال اسی عقیدے کے مطابق ہی انجام پاتے ہیں، کہ جس کو قرآن نے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 84 میں فرمایا، قول اے رسول ان سے کہو، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل انجام دیتا ہے، اپنی شاکلہ کے مطابق۔ اس انسان نے جیسی اپنی شخصیت سازی کی ہے، جیسی اس نے اپنی شخصیت بنائی ہے، اس شخصیت کے جو اس کی شخصیت بنی ہے، اب اس کا عمل اسی شخصیت سے اس کے مطابق اور متناسب ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سمنے میں ہم نے عرض کیا کہ انسان ایک مرتبہ ایک کام انجام دیتا ہے، خوب اس کام کو وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ اس کو حالت سے جو ہے وہ تعبیر کیا تھا، یہ اس کی حالت ہے، لیکن جب اس کا تکرار کرتا ہے تو وہ تبدیل بعادت ہو جاتا ہے، اور جب جو ہے وہ عادت سے اگلے مرحلے میں وہ ملکے میں بدل جاتا ہے، انسان کا ملکہ ہو جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں شاکلہ، یعنی انسان کی وہ درونی اور اندر کی یعنی شخصیت جو ہے وہ اسی کے مطابق ہی وہ تشکیل پاتی ہے۔ اور اس کی تائید میں ہم نے وہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن رسول گرامی اسلام کی امت، جس طرح کہ رسول گرامی اسلام کی یہ معروف حدیث کہ 10 گروہوں میں میری امت 10 گروہوں میں وہ محشور ہوگی، اور مختلف جو ہے وہ حیوانات کی شکل میں، مختلف حیوانات کی شکل میں۔ یا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام سجاد صلوات اللہ وسلام علیہ سے یا امام صادق سے، کہ البتہ ان دو معصوم میں جو ہے وہ ایک معصوم سے یہ کہ جب امام کا صحابی امام کے ہمراہ، نابینا صحابی امام کے ہمراہ ہے اور حج پہ ہے، حج کے دوران جب لوگوں کی اور حاجیوں کی لبیک اللہم لبیک اور طواف خانہ خدا میں لوگوں کے ہجوم کو اس نے محسوس کیا، تو عرض کیا یابن رسول اللہ کہ کس قدر حاجی کس قدر زیادہ ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہ، حاجی کم ہیں اور شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ اور جب امام نے اس کی تصرف کیا اور کہا کہ اب جو ہے وہ تم دیکھو کہ حاجی زیادہ ہیں یا شور کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس نے کیا دیکھا کہ ان حاجیوں میں اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والے لوگوں میں سے چند ایک انسانی شکل میں ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ کسی اور شکل میں ہے، کسی اور شکل میں۔ انسان کی حقیقت و واقعیت، انسان اپنی انسانیت، اپنی شخصیت جس پر وہ بنا رکھتا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ شخصیت بناتا ہے، انسان کی حقیقت و واقعیت وہی تشکیل پاتی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ حقیقت و واقعیت نے ظاہر ہونا ہے۔ قیامت اسی دنیا کا باطن ہے، اسی دنیا کا باطن ہے۔ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو انسانی شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ انسان کی حقیقت اور باطن کیا ہے، یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ لہذا انسان جیسی اس نے اپنی شخصیت بنائی ہے ویسا ہی عمل اس سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ یہ ایک آیہ، آج دوسری آیہ مبارکہ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 24 کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم جو ہے وہ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ کے ساتھ، کہ کلمہ طیبہ اس کا معنی کرتے ہیں، کلمہ طیبہ جو ہے وہ مانند شجر طیبہ ہے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کہ اصلها ثابت، کہ جس کی اصل اور جڑیں محکم اور مضبوط ہیں، وہ فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کہ یہ کلمہ طیبہ، اس سے مراد 3 معنی جو ہے وہ مراد لیے ہیں، 3 معنی۔ یا تو کلمہ طیبہ سے مراد مومن ہے، یا کلمہ طیبہ سے مراد عمل صالح ہے، یا انسان کا ایمان، اعتقاد، انسان کا جو اعتقاد، وہ اعتقاد کلمہ طیبہ، بس معنی کلمہ
کلمہ یعنی مومن، کلمہ یعنی عمل، کلمہ یعنی وہ انسان کا ایمان، اعتقاد. بس کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ مومن، پاک مومن. کلمہ طیبہ یعنی عمل صالح، کلمہ طیبہ یعنی انسان کا صحیح عقیدہ اور اعتقاد اور یقین. اس کی مثال کیسی ہے؟ کشجرۃ طیبہ. انسان کے پاکیزہ عقیدے کی مثال یا پاکیزہ مومن کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں محکم و مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں وہ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں. اگر درخت جو ہے، درخت یہ اس میں رشد اور نمو ہے، اور مومن کی مثال درخت کی طرح ہے. یعنی مومن ہر روز اس میں رشد و نمو ہے. مومن کے اندر رکود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے. لہذا مومن کی علامت جو ہے وہ یہ کہ مومن جس کا آج کل سے بہتر ہو، جس کا یہ سال گزشتہ سال سے وہ علم میں، عبادت میں، بندگی میں اور ایمان میں اس کا اضافہ ہو، اس کا اضافہ ہو. اس لیے کہ درخت جو ہے وہ رشد و نما اس میں ہے، رشد ہے اس میں، ترقی ہے اس میں. مومن جو ہے وہ اس میں ترقی. لہذا آپ روایات کو ملاحظہ کریں کہ فرمایا کہ جس کے 2 دن مساوی ہوں وہ شخص مغبون ہے، وہ شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور جس کا گزشتہ آج سے بہتر ہو وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے. مومن آئے دن ہر روز اس میں رشد ہے، اس میں تکامل ہے اس کے عمل میں. اور اگر ہماری زندگی میں، گزشتہ زندگی میں جو ہمارا ایمان خدا پر، اس کے رسول پر اور ان اعمال پر جو ہمارا ایمان، اور آج وہ ایمان ہمارا باقی نہ رہے، اس میں اگر کمی آ جائے تو انسان نے رشد نہیں کی، مومن نے رشد نہیں کی، تکامل نہیں کیا. لہذا آپ مومن جو ہے وہ ہر روز اس کا گزشتہ جو ہے، آج کا دن اس کے گزشتے سے جو ہے وہ بہتر اور وہ پاکیزہ تر جو ہے وہ ہونا چاہیے. لہذا آج نوجوانوں کی خدمت میں وہ خصوصاً جو ہے وہ عرض کروں گا کہ مومن میں جب درخت میں رشد ہے، ترقی ہے، نمو ہے، خوب ہمارے اندر کس قدر نمو ہے، ترقی ہے، رشد ہے. ہم نے وہ کس حد تک جو ہے وہ کتاب الہی کا مطالعہ کیا، کس حد تک جو ہے وہ ہم نے وہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی سیرت کا اور ان کے اقوال کا مطالعہ کیا. عقائد میں ہم نے کس حد تک جو ہے وہ علم و فہم کی حد تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. کتنی کتابیں اس سال ہم نے کتنی کتابیں جو ہیں وہ ان موضوعات میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کتنا مطالعہ کیا ہے. علم و ادراک انسان کے لیے وہ لازم اور ضروری ہے. لہذا عزیزان، انسان جو ہے وہ اپنے اعتقاد کو وہ محکم اور مضبوط کرے کہ وہ انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے کہ انسان کیسے اعتقاد تک پہنچے، انسان وہ کیسے فہم و ادراک کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ذرائع ہیں، کیا وسائل ہیں، اور کربلا میں کیا مشکل تھی. حضرت ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لشکر کے ساتھ جو مشکل تھی، اور قوم یزید اور یزید و قوم یزید کے ساتھ جو مشکل تھی، وہ کہاں پہ تھی، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ عرض کریں گے. لہذا عزیزاً، آئے دن ہمارے اعتقاد، اور آج کل نوجوانوں میں جس طرح کے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اگر ان سے تھوڑا سا کھوریدا جائے تو ہمارے بنیادی ترین جو اعتقادات ہیں وہیں پر ہمارے نوجوان سست ہیں، کمزور ہیں. تھوڑا سا کوئی شبہ پیش آتا ہے، فوراً جو اس اعتقاد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تھوڑا سا شبہ پیش آتا ہے، وہ شبہات کو کوشش کریں گے کچھ جو ہے وہ چند ایک کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے. لہذا اعتقادات پر انسان جو ہے وہ کام کرے اور ان کو یقین کی حد تک جو ہے وہ پہنچائے، تاکہ وہ اس اعتقاد کے مطابق انسان کی عملی زندگی اس اعتقادات کا ہی نتیجہ ہے. اعتقادات جب محکم و مضبوط ہوں گے تو انسان کا عمل محکم و مضبوط ہوگا. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عبد الملک ابو عبداللہ، یہ عبد الملک وہ بنی امیہ کا نہیں جو حاکم تھا، وہ نہیں، مراد نہیں ہے یہ کہ امام صادق کے دور میں عبد الملک ابو عبداللہ یہ خدا کو قبول نہیں کرتا.
منکر خدا ہے اور زندیق ہے، تو مدینے میں امام صادق کی خدمت میں آتا ہے تاکہ امام کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرے اس حوالے سے، جو ہے وہ خداوند عالم کے کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ عالم خود بخود وجود میں آیا ہے، اور مسلمان معتقد ہیں کہ اس عالم، اس جہان کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے اور قادر ہے۔ تو جب مدینہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوا کہ امام صادق آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں زیارت خانہ خدا کے لیے، یہ مدینہ سے مکہ آتا ہے۔ مکہ پہنچ کے معلوم ہوا کہ امام طواف کے عالم میں ہیں، امام طواف فرما رہے ہیں۔ امام نے جب طواف کامل کیا، امام کی خدمت میں یہ عبد الملک ابو عبداللہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ خب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مباحثہ کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الملک ابو عبداللہ۔ تو فرمایا کہ یہ عبد الملک، یہ وہ ملک کا کون سی ذات ہے کہ جس کے تم عبد ہو؟ عبد الملک کا معنی یہی ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبد الملک یعنی وہ ذات جو ملک ہے اس کا عبد، اس کا بندہ۔ وہ کون سی ذات، وہ ملک کون سی ذات ہے کہ جس کے تم عبد ہو؟ کہا کہ میرا نام بچپن میں عبداللہ، وہ عبد الملک رکھا ہے، میرا نام رکھا ہے، اب کوئی بھی نام رکھ دیا جائے۔ امام نے فرمایا تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہا ابو عبداللہ۔ تو فرمایا کہ تو ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے باپ، عبداللہ کا باپ۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارا بیٹا جو عبداللہ یعنی عبد خدا ہے اور تم اس کے باپ ہو، وہ کون سا خدا ہے کہ جس کہ تمہارا بیٹا جس کا عبد ہے اور تم اس بیٹے کے باپ ہو؟ عرض کرتا ہے کہ یہ میری کنیت رکھ دی ہے، یہ کنیت رکھ دی ہے بیٹے کی جو ہے وہ اس نام پہ۔ پھر امام نے جو ہے وہ فرمایا کہ عبد الملک میرا تم سے ایک سوال ہے کہ کیا تم کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج تک تم زمین کے نیچے گئے ہو اور وہاں پر دیکھا ہو، کوئی چیز دیکھی ہو کہ زمین کے نیچے گئے ہو اور زمین میں کیا ہے، تم مجھے بتاؤ زمین کے نیچے کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ نہ زمین کے نیچے نہ تو گیا ہوں۔ تو کیا زمین کے نیچے کوئی چیز ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا گمان سے بات نہیں چلے گی، ہاں یقین سے بیان کرو کہ زمین کے نیچے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ آسمانوں میں گئے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ آسمانوں میں کوئی چیز ہے؟ کہا میرا گمان ہے کہ کچھ نہیں۔ فرمایا نہ گمان کی بات نہیں، یقین سے بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، جو ہے وہ آسمانوں میں کچھ نہیں ہے۔ خوب پھر جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اسے فرمایا کہ کیا تم نے سورج کو دیکھا ہے کہ جو ہمیشہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ میں نے دیکھا ہے مشرق سے ہمیشہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ مغرب سے اس نے طلوع کیا ہو اور مشرق تک پہنچا ہو؟ کہا ایسا نہیں ہوا۔ کیا دن اور رات میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے؟ تو کبھی اس نظم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی بھی نہیں کبھی آئی۔ پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ کیا یہ جو موسم ہیں، فصل اور موسم جو ہیں، کیا ان موسموں میں کہ خوب الحمدللہ پاکستان میں جو ہے جو موسم ہے، 4 اہم بڑے موسم جو ہے، خوب ان میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہو؟ اگرچہ موسموں کا وقت ممکن ہے کسی سال ذرا کم ہو، کسی کا وقت جو ہے زیادہ ہو جائے، لیکن گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں، اور یہ 4 موسم جو ہیں خوب ان میں کبھی جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہو؟ رد و بدل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ اس عالم میں یہ نظم، اس عالم میں یہ جو ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے، کیا یہ نظم خود بخود وجود میں آ گیا ہے یا کوئی ایسی ذات، قادر ذات ہے کہ جس نے اس عالم میں نظم کو قائم رکھا ہے؟ انسان جو ہے وہ غور کرے، تفکر کرے کہ وہ انشاءاللہ کہ وہ فہم و ادراک کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، وہ عرض کریں گے۔ اس نے غور و فکر کی اور وہیں پر اس نے شہادتین کہیں اور مسلمان ہو جاتا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ
یعنی انسان کا اعتقاد، اور جو اہم جو جس سے گمراہی پھیلائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کے اعتقادات کو منحرف کیا جاتا ہے، اعتقادات کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اعتقاد کو، انسان کے اعتقاد کی اس بنا کو اگر گرا دیا جائے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اعتقاد سے جب ہاتھ اٹھائے گا، اس دوسرا جو ایک عقیدہ اس کا جو پیدا ہوگا اور جو عقیدہ وہ رکھے گا اس کا عمل اس کی مطابق ہی ہوگا۔ لہذا اعمال کی بنیاد اس کے عقیدے پر ہے، اس کے عقیدے پر۔ جو خداوند عالم کے وجود اور اس کی وحدانیت اور خداوند عالم جو ہے اس خداوند عالم کے عالم ہونے، زندہ ہونے، قادر ہونے، ناظر ہونے پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو، آپ مجھے یہ فرمائیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم وہ علم رکھتا ہے میرے اعمال پہ اور نظارت رکھتا ہے اور ناظر ہے میرے اعمال پہ، اور میرے اعمال خداوند عالم کے سامنے حاضر ہیں، عزیزاً اس انسان کا عمل کیسا ہوگا؟ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا عمل کیسا ہوگا؟ پھر اس کا عمل کیسا؟ لہذا اعمال عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زندگی سے کہ آپ نے جو ضرورت محسوس کی اور آپ نے جو ان لوگوں کے اعتقادات جو انحراف کے شکار ہو چکے تھے، آپ نے کس طرح ان کی اصلاح کی، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی۔ کہ امام وہ امیر شام کے وہ آخری دور میں امام حج پہ جاتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ یزید قدرت اور تخت نشین نہیں ہوا، تو امام جو ہے وہ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر امام نے مینا میں آپ نے جناب ابن عباس سے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لوگ 700 افراد کو اکٹھا کیا گیا، 700 افراد اکٹھے جمع ہوئے وہاں۔ ان 700 افراد میں سے 200 اصحاب رسول میں سے تھے، 200، اور باقی 500 افراد وہ تابعین میں سے تھے۔ اصحاب رسول تو واضح ہیں کہ جو ایمان لایا ہو اور رسول گرامی اسلام کو جس نے درک کیا ہو اور زیارت کی ہو، رسول خدا کی خدمت میں پہنچا ہو، وہ جس طرح عام معروف تعریف جو کی جاتی ہے یہ صحابی۔ تابعی اور تابعین یعنی جس نے رسول خدا کی زیارت نہ کی ہو، مسلمان ایمان لایا ہو، رسول خدا کی جس نے زیارت نہ کر سکا ہو، لیکن اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی زیارت کی ہو اور ملا ہو، اسے کہتے ہیں تابعی۔ تو 500 تابعین میں سے 500 افراد، 200 اصحاب رسول میں سے، یہ 700 افراد جو ہیں وہ جب اکٹھے ہوئے تو مینا میں، تو امام نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں اگر وہ صحیح ہو تو تم کہو کہ صحیح ہے، اگر وہ غلط ہو تو بتا دو، فوراً جو ہے وہ کہہ دو کہ یہ غلط ہے۔ پہلے امام نے ان سے وعدہ لیا اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ رسول خدا نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں سے ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے وہ ایک افراد کو آپس میں بھائی چارہ ان میں قائم کیا؟ کہا کہ ہاں رسول خدا نے ایسا کیا۔ اور فرمایا کہ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ رسول خدا نے جب آخر میں امیر المومنین تنہا بچ گئے تو اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ نے کسی بھائی کا انتخاب نہیں کیا، تو فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیا یہ درست ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس دن رسول گرامی اسلام جنگ تبوک کے لیے آپ تشریف لے گئے اور امیر المومنین کو اپنی جگہ پر مدینے میں قرار دیا اور فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا رسول خدا نے ایسا نہیں فرمایا؟ سب نے کہا کہ ہاں اسی طرح رسول خدا نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ رسول خدا نے خدا کے حکم سے کہ مسجد النبی کی طرف جو مسلمانوں کے اور اصحاب کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے سب کے دروازے بند کروائے،
سب کے دروازے بند کروائے سوائے در علی امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کے. اس در کے علاوہ باقی تمام دروں کو اور گھروں کو اور جو دروازے مسجد نبی کی طرف کھلتے تھے سب کو بند کیا. کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک چھوٹا سا سوراخ دیوار میں باقی رکھوں جہاں سے میں مسجد نبی کو دیکھ سکوں. فرمایا نہ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حکم خدا ہے کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے در علی کے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کہا کہ یبن رسول اللہ ایسا ہی ہوا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ صحیح اور سچ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا غدیر خم پہ رسول گرامی اسلام ہمارے جد نے کیا نہیں فرمایا انت ولی کل مؤمن بعدی؟ اور پھر وہ معروف جملہ کہ اے علی تم میرے بعد ہر مومن کے میرے بعد تم ولی اور سرپرست ہو. سب نے کہا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا. خوب عزیزاً، یہ امام حسین جو ہے مینا میں 700 افراد کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ ان سے جو اقرار لے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے ان کے اعتقادات کو محکم و مضبوط کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کہ ہوا ہے کہ کربلا میں یہ لوگ وہ کہنے پہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. لوگوں کے اعتقادات، اس لیے کہ اس وقت ان اعتقادات سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، اور لوگوں کو اس حد تک اہل بیت سے دور کیا ہے کہ آپ ملاحظہ کریں کہ امام حسین سے احکام میں البتہ امام حسین سے کلمات اور آپ کے وہ جملے بہت زیادہ ہیں، لیکن احکام میں حلال و حرام میں نماز و روزہ و دیگر جو احکام ہیں ان کے بارے میں امام سے کوئی ایک حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لوگ اپنے دین کو لینے کے لیے ائمہ ہدا کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. اس قدر لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا گیا. یہ لوگوں کو اس اعتقاد سے دور کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا اعتراف لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول خدا سے محبت کرتا ہو لیکن علی سے بغض رکھتا ہو تو کیا یہ اس کی دوستی رسول خدا سے دوستی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہ جو رسول خدا سے دوستی اور محبت کا دم بھرتا ہو اور امیر المومنین سے بغض رکھتا ہو تو کیا یہ اپنی دوستی دعوے دوستی میں آیا وہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے؟ یہ اعتراف کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے. اور کربلا میں یہی ہوا کہ جب جو ہے وہ امام نے جو بہت سارے خطبات آپ نے جو دیے تو ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ کیا کہ یہ میرے سر پر جو امامہ ہے کیا رسول خدا کا امامہ نہیں؟ رسول خدا کا امامہ. کیا میں نے یہ تلوار جو حائل کی ہے رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ رسول خدا کی تلوار. کیا اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور فرزند رسول ہے؟ نہیں ہے. کیا میں نے تمہارے حلال کو حرام کیا ہے اور حرام کو حلال کیا ہے؟ نہیں. تو پھر میری جان کے در پہ کیوں ہو؟ میری جان کے در پہ کیوں؟ تو کیا جواب تھا ان کا؟ کہا کہ بغضاً لابیک، آپ کے بابا علی سے بغض. اور امام مینا میں انہی چیزوں کا اعتراف لے رہے ہیں. ان کے باور اعتقاد اور ان کے اعتقادات کے ساتھ امام جو ہے وہ ان کے اعتقادات کو محکم کر رہے ہیں. اور کربلا میں یہ لوگ جو آئے ہیں امام کو وہ جانتے ہیں فرزند رسول خدا ہیں لیکن بعنوان امام قبول نہیں کرتے. اور وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ. لہذا عزیزاً انحرافات جو پیدا کیے جاتے ہیں اور انسان میں پیدا ہوتے ہیں یہ 3 طرح کی جو ہے وہ انحرافات ہیں. حق سے دوری اور انحراف 3 طرح کا ہے. ایک جو ہے وہ انحراف اعتقادی، لوگوں کو ان کے اعتقادات سے دور کیا جائے، منحرف کیا جائے اور اس کی جگہ جھوٹے اعتقادات کو، چونکہ انسان بالآخر ایک عقیدے کا تو وہ عقیدہ البتہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے. انسان جو ہے وہ یعنی جس چیز پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو
کہ عقیدے میں انحراف جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ ملاحظہ کریں کہ قوم موسیٰ کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد یہی قوم موسیٰ سامری کا شکار ہو جاتی ہے. سامری میقات پہ جب حضرت موسیٰ جاتے ہیں سامری کا شکار ہوتی ہے، اور کتنے ہزار افراد حضرت موسیٰ کی قوم سے وہ دین سے منحرف ہو جاتے ہیں. عقیدہ ان کا جب تبدیل ہوا، ان کے عقیدے کے ساتھ جب کھیلا گیا، لوگ عقیدے سے منحرف ہو گئے اور توحید پرستی سے وہ بت پرستی میں آ گئے. عقیدے کو منحرف کیا گیا اور گسالہ پرست یہ لوگ ہو جاتے ہیں. کبھی انحراف انسان کے کردار میں ہے، رفتار اور کردار میں جو ہے وہ کہ ممکن ہے کہ انسان خدا کو قبول کرتا ہو لیکن وہ چوری بھی کرتا ہو، وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہو، غیبت کرتا ہو، کم فروشی کرتا ہو. عمل میں انحراف جو ہے وہ خدا کا معتقد ہے، کم فروشی کرتا ہے، اور ہماری عملی زندگی میں یہ ظاہر ہے. مسلمانوں کا معاشرہ یہ اسلامی حکومت ہے، البتہ ظاہری طور پر اسلامی جو ہے وہ حکومت کے تحت، تو لیکن ایمان ہے لوگوں کا خدا پر، لیکن کم فروشی کرتے ہیں، کم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. یہ عمل میں انحراف. اور تیسرا ہے گفتار میں، انسان کی گفتار میں انحراف جو ہے وہ کہ جس طرح کہ قرآن نے کہ یہ مشرکین مکہ، اور عملی طور پر ہمارے اندر بھی یہی چیز آ گئی ہے. ہم عملی طور پر یہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے کہ جب اسلام آیا اور اس اسلام نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا انما البیع مثل الربا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ربا بھی بے کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح ہے. وہ خرید و فروخت میں آپ ایک جنس دیتے ہیں، جو ہے وہ پیسے کے مقابل میں ایک جنس خریدتے ہیں، ایک چیز خریدتے ہیں، گندم خریدتے ہیں، کوئی اور جنس خریدتے ہیں. تو ربا میں ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم جو ہے وہ 1,00,000 دیتے ہیں، 1,20,000 لیتے ہیں، یہ ہم نے دیا ہے، بیچا ہے، اور 1,20,000 خرید لیا ہے. یہ بھی مثل بے ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، خدا نے بے کو تو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا، اور جبکہ جو دونوں ایک جیسے، نہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ان کے اعتقادات یعنی وہ گفتار میں بھی، عمل میں بھی. اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. خدا کا اعتراف کرتے ہیں اور ظاہری طور پر خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن ربا کھا رہے ہیں. اور ربا یہ بھی جو ہے وہ بے کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح ہے. اب بینکوں سے ہو یا شخصی طور پر کسی سے جو ہے وہ ربا لیا جائے، حرام، جائز نہیں. عزیزاً کربلا میں یہ تینوں مشکلیں تھیں، انحراف عقیدہ، انحراف در رفتار و کردار، انحراف در کلام و قول. تینوں چیزیں کربلا میں کہ اور یہ اس کو آپ آج کے دور میں اگر آپ ملاحظہ آپ کریں گے کہ یہ آج کے دور میں داعش، آپ دیکھیں کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے، خدا پرست ان سے بڑا نہیں ہے. لیکن جو ان کا عقیدہ ہے اور ان کے جو آپ نے پرچم پر بھی کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. لیکن انحراف کس حد تک آپ دیکھیں کہ عقیدے میں ہے کہ لوگوں کو اور نوجوانوں کو اس طرح ان کے عقیدوں کے ساتھ، عقیدے کو، توحید کے عقیدے اور دوسرے عقیدوں کو اس طرح جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، وہی ایک نوجوان وہ مرنے کے لیے بقول اپنے اس کی شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ عقیدے پہ کام کیا جاتا ہے، ان کے عقیدوں کو بدلا جاتا ہے، انحراف پیدا کیا جاتا ہے. لہذا کربلا میں پہلی مشکل جو ہے وہ کہ لوگوں کے عقیدے کو بدلا گیا، عقیدے کو بدلا گیا. البتہ یہ کام جو ہے وہ پہلے کافی عرصہ پہلے سے شروع ہوا. بنی امیہ کی حکومت جب وہاں پر قائم ہوتی ہے تو امیر شام نے اپنے بعد یزید کو اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب اور خلیفے کے طور پر لوگوں سے بیعت لی، اور لوگوں کو باور کروایا گیا، لوگوں کو کی عقیدے میں یہ ڈالا گیا کہ نعوذ باللہ یہ خلیفۃ الرسول ہے، رسول خدا کا خلیفہ ہے. اب جب لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جائے اور لوگ بھی اب لالچ میں آ کر، خوف سے
دیگر عوامل ہیں کہ انسان جو ہے جو اپنا اصل عقیدہ ہے، ممکن ہے کہ انسان خدا پرست ہو، توحید پرست ہو، اور وہ اہل بیت کی شان کو بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. اس کا اور عوامل ہیں، بہت سارے عوامل ہیں. انسان جو ہے وہ ہوا ہوس کے نتیجے میں، لالچ کے نتیجے میں، دنیا کے نتیجے میں وہ انسان اپنے اس عقیدے کے مطابق عمل نہیں کرتا. خب لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ خلیفہ رسول ہے. خب جب یہ خلیفہ رسول ہے اور نعوذ باللہ یہ امیر مومنان ہے، تو اس کے بعد امام نے جب اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ نعوذ باللہ امام باغی ہیں، اس نے خلافت کے خلیفہ کے مقابل میں قیام کیا ہے، یہ باغی ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کے لیے فتویٰ بھی، مفتیوں سے فتویٰ بھی لیا. لوگوں کے اعتقادات، عقیدے کو منحرف کیا گیا اور پھر لوگوں کو آمادہ کیا جنگ کے لیے. لہذا امام، اب مقابل میں امام دیکھیں، اگر انسان آپ خود اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ مومن ہیں آپ، خدا و رسول و اہل بیت کے جب وہ ماننے والے ہیں اور اعتقاد ہے اور ایمان ہے آپ کا اور یقین ہے، اور مقابل میں ایک شخص جو ہے وہ چور ہو، ڈکیت ہو اور دیگر مفاسد اس میں ہو اور ظلم و بربریت اس نے کی ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کی بیعت کریں، یعنی کہ آپ اس کو اپنا وہ سربراہ، مربی اور ولی اور حاکم اس کو قبول کریں. ولی، اپنا سرپرست، آپ کی زندگی کے تمام امور اس کے ہاتھ میں ہو، کیا آپ قبول کریں گے؟ انسان کی عقل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ عقل کیا کہتی ہے؟ لہذا یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کے عقیدے کو جو ہے وہ، اور دوسرا جو ہے وہ آپ ملاحظہ، اب دوسری مثال آپ ملاحظہ فرمائیں. عمر عاص جنگ صفین میں، دو نقطوں کی طرف جو ہے میں اشارہ کروں گا کہ لوگوں کے عقیدے کو منحرف جو ہے وہ کیا گیا. جب جناب حضرت عمار شہید ہوتے ہیں تو امیر شام کے لشکر سے ہی ایک گروہ وہ بلند آواز، انہوں نے صدائیں بلند کی کہ ہم باغی گروہ ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث معروف تھی رسول خدا کی، اور یہ تمام کتب فریقین میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور شہید کرے گا. جب حضرت عمار شہید ہوتے ہیں، ادھر سے ایک گروہ نے آواز بلند کی کہ ہم باغی ہیں، اس لیے کہ عمار ہمارے ہاتھوں شہید ہوئے، ادھر شہید ہوئے، لہذا ہم باغی ہیں. عمر عاص نے کیا کیا؟ لوگوں کے اعتقاد کو کہا کہ نہ، ہم جو ہے وہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا. کون قاتل ہے؟ کہا علی. کیوں؟ کیسے؟ کہا کہ علی نہ عمار کو جنگ صفین میں لاتے، نہ عمار قتل ہوتا، یہ علی لائے ہیں. جو سادہ فہم کے لوگ تھے انہوں نے اس پر جو ہے وہ اس کو مان لیا، قبول کر لیا. لوگوں کے افکار کو گمراہ کیا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ کہ جب دیکھا کہ جنگ ہار رہی ہیں تو کیا کیا کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہمارے مابین حاکم قرآن ہے، قرآن فیصلہ کرے گا. اب سادہ فہم لوگ جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کے مقابل میں ہم جنگ نہیں کرتے، اور علی یہ قرآن کے مقابل میں جنگ کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ جو جنگ کرے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کے فکروں کو، لوگوں کے اعتقاد کو وہ منحرف کیا. اور اسی طرح آپ جو ہے وہ کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی فکروں کو پہلے جو ہے وہ آمادہ کیا، منحرف کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ عزیزان کے رفتار اور کردار کے لحاظ سے کہ آج بھی آپ ملاحظہ کریں کہ بہت سارے ایسے وہ مراکز ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہو یا دوسرے جو ہیں وہ جو مراکز ہیں، کہ اس میں جو کربلا کی اور اس واقعے کی جو تفسیر، منحرف تفسیر کی جاتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکیں، اور نوجوانوں کو مختلف شبہات میں، مختلف قسم کے شبہات میں، کہ وقت نہیں ہے کہ میں
کچھ شبہات کو عرض کروں کہ ایک شبہ جو ہے وہ فقط جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ استاد بزرگوار کی زبان سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وہ جشن کی محفل منعقد کی گئی اور اس میں غدیر کے حوالے سے غدیر کے بارے میں گفتگو کی، اور جب نیچے اترا ہوں ایک خاتون آتی ہے، کوئی جوان آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ کہا کہ آپ مولانا صاحب آپ جو ہے یہ فرمائیں کہ اگر امیر المومنین، اب شبہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہاں سے شبہ ڈالا جا رہا ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کے بعد اگر امیر المومنین جو ہیں وہ ولی ہیں، سرپرست ہیں، امام ہیں، خلیفہ ہیں، تو اس صورت میں خداوند عالم کو چاہیے کہ وہ اگر ایسا ہوتا تو خداوند عالم قرآن میں اس کو ذکر کر دیتا۔ مسئلہ اگر اس قدر اہم ہے اور یہی ہے حقیقت، تو خدا قرآن میں جہاں اتنے مسائل ذکر کیے ہیں تو قرآن، اور یہ آج یہ شبہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ممکن ہے کہ یہ شبہ جو ہے وہ موجود ہو کہ قرآن میں امیر المومنین کا ذکر کر دیا جاتا، نام لے کر ذکر کر دیا جاتا، تاکہ یہ مسئلہ سقیفے کا اور دیگر مسائل اصل اٹھتے ہی نہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے ایک وظیفہ معین کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا حق، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم خدا کے لیے کوئی ایک وظیفہ معین کریں کہ خدا کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اولا پہلی بات۔ دوسری بات قرآن میں اتنی آیات ہیں، اب نام نہ لینا اس کی اپنی ایک حکمت ہے، لیکن صفات کے ساتھ خداوند عالم نے قرآن میں کتنی آیات ہیں جو امیر المومنین کی شان میں ہیں۔ اور آپ وہ زیارت غدیریہ کو ملاحظہ فرمائیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ جس میں امام نے 10 آیات ذکر کی ہیں جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، 10 آیات ذکر کی، کہ یہ کافی نہیں تھا؟ اور اگر ایسا ہی ہے کہ حتماً نام کو ہی ذکر کیا جاتا، تو اگر امیر المومنین کا نام قرآن میں نہیں ہے تو کیا سقیفے کا نام ہے قرآن میں؟ تو کیا سقیفہ ہے قرآن میں؟ یا فلاں فلاں کا نام ہے قرآن میں؟ نہیں۔ تو اگر ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کا نام ہوتا تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا، تو دوسری طرف کا ہے نام جس کو اٹھایا جائے، شبہ کو ایجاد کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے ذہن میں۔ اور دوسرا، قرآن کی یہ روش نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر آپ دکھا دیں کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، کہیں بھی دکھا دیں۔ قرآن نے نماز کو حکم دیا ہے، باقی آپ کہاں سے لیں گے؟ سنت سے لیں گے۔ آپ پورے دین کو، کلیات جو قرآن نے ذکر کی ہیں، باقی تمام جزئیات کو، حج کے حوالے سے قرآن میں حج کا ذکر ہے، لیکن یہ حج کی جو ترتیب ہے اور جو اعمال ہیں قرآن میں کہاں ذکر ہوئے؟ اور رسول خدا نے ایک ہی حج کیا ہے، وحجۃ الوداع میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے حج کیا اور اصحاب سے کہا کہ دقت سے آپ تم ملاحظہ کرو، جس طرح میں انجام دے رہا ہوں اس کے بعد اسی طرح حج کو بجا لائیں۔ آپ نے احرام باندھا اور مکہ تشریف لائے اور وقوف عرفہ، وقوف مشعر، مینا، قربانی، تقصیر، یہ تمام اعمال۔ اور آپ ملاحظہ کریں ان اعمال میں مسلمانوں کے مابین اختلاف بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، کوئی جزئی مسائل میں اختلاف ہوگا، باقی اس ترتیب میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو آپ نے یہ دین کو، حج کو، نماز کو، روزے کو، دیگر احکام کو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ سنت سے، رسول خدا سے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا اس کو سنت سے نہیں لیں گے؟ کیا رسول خدا نے غدیر میں نہیں فرمایا، فلاں مقام پہ نہیں فرمایا؟ فرمایا ہے، وہاں سے آپ کو مسئلے کو لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذہن کو شبہات سے اور انحراف سے ایک طرف ہو کر، کہ وہ اب آج وقت نہیں رہا کہ میں عرض کروں کہ کس طرح انسان وہ ان اعتقادات کو کیسے، وہ صحیح اعتقادات تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، خداوند عالم نے کیا ذریعہ اور وسیلہ ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک صحیح عقیدے کو اختیار کر سکیں۔ کہ وہ انشاءاللہ وہ آئندہ خطبات میں جو ہے وہ عرض کریں گے کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایک صحیح عقیدہ اور ایمان خالص ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد المصطفیٰ اللہم صل علی علی المرتضیٰ اللہم صل علی فاطمة الزہراء اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا اللہم صل علی علی بن الحسین اللہم صل علی محمد بن علی اللہم صل علی جعفر بن محمد اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد بن علی اللہم صل علی علی بن محمد اللہم صل علی الحسن بن علی اللہم صل علی القائم المہدی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ لہذا عزیزان ایک آدھ نکتہ اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ گزشتہ گفتگو کے حوالے سے وہ عرض کروں کہ ایک صحیح عقیدہ اور ایمان وہ انسان اس کا حامل ہونا چاہیے اور اس عقیدے کا مالک ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے تمام اعتقادات انسان کے تمام اعمال اس عقیدے کے مطابق ہی ہوتے ہیں کہ جس عقیدے کا وہ معتقد ہوتا ہے۔ لہذا وہ آج اگر ہم رسول خدا کے بعد امیر المومنین کی امامت و ولایت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اور جس پر ہم وہ ثابت قدم ہیں، اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس عقیدے کا نتیجہ کہ آگا رسول خدا کے بعد دین کو اگر ہم نے لینا ہے، بعض لوگ جو ہیں یہ وہ روشن فکر لوگ جو ہیں وہ بعض کا یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ غدیر کا مسئلہ وہ اتنے 1400 سال پہلے انجام پایا، ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے مابین انتشار پھیلانا، نعوذ باللہ انتشار پھیلانا۔ نا عزیزان، یہ مسئلہ انتشار کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے، اور مسئلہ یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ گزشتہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ آج کا مسئلہ ہے، اور یہ اعتقادات کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی کے مقدسات کو ہم وہ نعوذ باللہ کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن جو ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ، یہ ایک حیاتی مسئلہ، اور یہ آج کا اور تا روز قیامت کے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ گزشتہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کا اثر اور نتیجہ یہ کہ رسول خدا کے بعد ہم نے دین کو لینا ہے، اپنی وہ دنیا میں زندگی کی روش کو لینا ہے، اپنے اعمال کو لینا ہے، تو ہم کہاں سے لیں؟ سوال یہ ہے، ہم کہاں سے لیں؟ لہذا جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو یعنی میں نے اپنی دین کو، اپنی دنیا کو، اپنی سیاست کو اور اپنی کل زندگی کو کہاں سے لینا ہے؟ رسول خدا کے بعد یہی امامت و ولایت سے لینا ہے۔ تو پھر یہ گزشتہ کا مسئلہ نہ ہوا، یہ آج کا مسئلہ ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا، لہذا ہمارا عمل، ہماری روش، ہمارا کردار وہی امیر المومنین اور اہل بیت رسول خدا، البتہ وہ اہل بیت اور رسول خدا کے عمل اور کردار اور قول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے لیے جس طرح رسول خدا کی کلام اور عمل حجت ہے، اسی طرح اہل بیت کی کلام و عمل ہمارے لیے حجت ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ہم نے دین کو آج لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عقیدے پر مسئلہ موقوف ہوا یا نہ ہوا؟ عقیدہ انسان کا محکم اور مضبوط جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور باقی ادلہ جو ہے وہ امیر المومنین پر وہ الا ماشاءاللہ جو ہے وہ ادلہ ہمارے پاس ہیں، اور وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو ہم عرض کریں، اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ مورد بحث ہے کہ انشاءاللہ کہ عقیدہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا عوامل ہیں، کیا اس کے موانع کون سے ہیں، اسباب کیا ہیں کہ ہم تاکہ ان اسباب کو ہم فراہم کریں، اور موانع کیا ہیں جو اس عقیدے کی راہ میں، ایک صحیح عقیدے کی راہ میں، ایک حق اور حقیقت پر مبنی عقیدے کی راہ میں جو موانع پیش آتے ہیں وہ کون سے ہیں
کہ انشاءاللہ وہ آئندہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور آخر میں ایک دو مسئلے کہ وہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، اور مسائل جو ہے وہ کچھ ضروری ہوتے ہیں، اور کچھ بزرگان نے اور عزیزان نے وہ تذکر دیا ہے کہ ان کو حتماً جو ہے وہ بیان بھی کیا جائے اور ہونے بھی چاہیے۔ البتہ جو ہے وہ ہم نے یہ مسائل وہ جو ابھی عرض کرنے والا ہوں کئی مرتبہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن آغایون جو ہیں وہ توجہ نہیں فرماتے۔ اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک تو مسئلہ نماز کے بالجہر پڑھنے والا مسئلہ، کہ نمازوں میں صبح کی نماز اور مغرب و عشاء کی نماز، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعات اور صبح کی 2 رکعت نماز، یہ مردوں کے لیے بالجہر پڑھنا واجب ہے۔ بالجہر پڑھنا یعنی الحمد اور سورہ کو بالجہر پڑھنا واجب ہے، یعنی آواز کے ساتھ۔ البتہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ پورا محلہ سنے، لیکن اتنی آواز ہو کہ خود اور ایک ساتھ جو شخص کھڑا ہے اگر وہ صحیح، اس کی سماعت صحیح ہے تو وہ ہماری اس الحمد اور سورہ کی قراءت کو سن سکے۔ اتنا بالجہر پڑھنا واجب ہے مردوں پر۔ اب جو ہے وہ کہیں پر بھی ہو، ہاں الا ان کے کوئی تکیے کا مقام ہو وہ الگ مسئلہ، لیکن آپ کہیں پر بھی ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں کہیں مسجد میں پڑھنی پڑتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پھر شرم کے مارے، یا مسجد میں 2-4 افراد بیٹھے ہیں شرم کے مارے شاید جو ہے وہ، لیکن یہ بالجہر پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بالجہر نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، بالجہر پڑھے۔ اور مگر ظہر و عصر کی 4 رکعات جو ہیں یہ وہ بالاخفاء پڑھنی ہوتی ہیں۔ بالاخفاء پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں پڑھیں، ہاں یہ بھی نہیں، اس صورت میں بھی نماز درست نہیں ہے دل میں پڑھنے سے۔ یہ بالاخفاء کا معنی یہ ہے کہ ہم ہمیں کے ساتھ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ تو البتہ بلند آواز سے پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم ہمہ اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ البتہ اگر جو ہے وہ فضا میں کوئی شور نہ ہو، اپنی سماعت بھی اس کی صحیح ہے، تو وہ یہ ہمہ خود سن سکے، یہ ہمے کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے۔ دل میں پڑھنا یہ نماز جائز نہیں ہے، باطل ہے اس کی نماز بھی، جو دل میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے الحمد، جو نماز درست نہیں ہے اس کی۔ ایک مسئلہ یہ، پس فجر و مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعات اور فجر کی 2 رکعات یہ بالجہر پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ خواتین جو ہے اس کو اختیار ہے، بالجہر پڑھیں یا بالاخفاء پڑھیں۔ ہاں اگر غیر محرم ان کی آواز سن رہا ہو تو پھر وہ حتماً بالاخفاء پڑھیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اول پہلی صف میں جماعت کے حوالے سے، پہلی صف میں تو اگر کوئی مسافر ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا نہ ہو، اور یا مغرب و عشاء کی نماز میں فرض کریں کہ نماز جماعت عشاء کی ہو رہی ہے، باہر سے ایک شخص آتا ہے اور اس نے مغرب کی نماز ظاہر ہے وہ پہلے مغرب کی پڑھے گا۔ ہاں یہ مسئلہ بھی بعض ہمارے بالکل سادہ وہ مومنین ہیں، تو عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ باہر سے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب تو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں تو مغرب پھر نہیں ساتھ پڑھ سکتا، لہذا وہ عشاء کی پڑھتا ہے پہلے۔ ہاں عشاء کی نماز پہلے نہیں پڑھ سکتے، ترتیب شرط ہے، پہلے آپ مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ جماعت اگر عشاء کی جماعت بھی کھڑی ہے تو باہر سے جو شخص آتا ہے تو وہ پہلے عشاء کی نماز کی نیت کرے، امام کی مغرب کی جماعت تو امام کی عشاء کی نماز ہے اور وہ مغرب کی نیت کرے، مغرب کی نیت کرے، 3 رکعات پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو کامل کرے، اور پھر جو ہے وہ امام کی 4تھی رکعت ہے عشاء کی، اور وہ پھر دوبارہ عشاء کی نماز کو امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا اب مسئلہ جو ہے وہ جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مسافر ہے، اب وہ کسی ظہر و عصر میں یا عشاء میں، تو اب وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد یا وہ بیٹھا رہے گا یا فوراً کھڑے ہو کر کوئی اور نماز شروع کر لے گا۔ لیکن آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق، بعض فقہاء نے اجازت دی ہے لیکن آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے، یا اگر وہ احتیاط واجب یہ ہے دوسرے مسئلے میں کہ اگر وہ فوراً کھڑا ہو کر کوئی اور نماز بھی شروع کر لے جماعت کے ساتھ، تو وہ شخص جو مسافر ہے اور اس نے دوبارہ کوئی اور نماز شروع کر لی ہے، اس کے بعد والے نمازیوں کی جماعت باطل ہو جائے گی۔ پہلی صف میں، ہاں پہلی صف کا مسئلہ عرض کرو، پہلی صف میں اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے تب بھی ان کے بعد والے نمازیوں کی جماعت باطل ہے، نماز باطل نہیں ہے، ان کی نماز فرادہ ٹھیک ہو جائے گی، جماعت ان کی جاتی رہے گی اور جماعت کا ثواب سے وہ محروم ہو جائیں گے۔
تو یا اگر وہ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً پہلی صف میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہو کے عشاء کی نماز اگر وہ شروع بھی کر لے، اگر سستانی کے مطابق احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے بعد والے نمازیوں کی جماعت ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ان کی نماز فرادہ صحیح ہو جائے گی، جماعت باطل ہو جائے گی۔ لہذا مسافر جو ہے وہ پہلی صف میں نہ بیٹھے، اگر بیٹھنا تو بالکل آخر میں بیٹھے کہ اس کے بعد کوئی اور نمازی نہ ہو۔ اور اسی طرح جو مغرب کی نماز جس نے پڑھنی ہو عشاء کے ساتھ، وہ بھی دوسری صف میں بیٹھے، پہلی صف میں نہ بیٹھے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان، بحق حضرت ابا عبداللہ الحسین، خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی اور عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان تمام مومنین کو ہر قسم کی شر و آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ خدایا بحق زہرا حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کہ ان کے وہ یہ ماہ محرم میں ہیں اور ان کی تربیت میں ہیں، خدایا ہم سب کو حسینی قرار دے۔ خدایا ہم سب کو قیامت کے دن باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ خدایا بحق زہرا یہ عزا اور یہ تربیت اور یہ اثر جو کربلا سے ہم نے لیا ہے، خدایا پوری زندگی اسی پر ہم سب کو باقی رکھ۔ خدایا بحق زہرا ہم کو اپنے دین کے لیے مخلص و خالص قرار دے۔ خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما اور مظلومین جہان کی مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔